کہ عقائد یہ اعمال کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسلام میں عقائد کو پہلا درجہ حاصل ہے اور اعمال کو دوسرا، یعنی عقائد مقدم ہیں اور اعمال مؤخر ہیں۔ قرآن مقدس کی ترتیب بھی یہی ہے۔ قرآن مقدس پہلے عقائد کو ذکر کرتا ہے اور پھر اعمال صالحہ کا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ جا بجا آپ کو ملے گا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ آمنو میں ایمان آتا ہے، یعنی عقائد کا اقرار ہے، اور عامل الصالحات میں اعمال آتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ کو پورے قرآن میں کہیں بھی اعمال پہلے اور عقائد بعد میں نہیں ملیں گے کہ اللہ نے پہلے اعمال کا ذکر کیا ہو اور پھر عقائد کا ذکر کیا ہو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جیسے اعمال کی قبولیت کے لیے اخلاص اور درست نیت شرط ہے، اسی طرح اعمال کی قبولیت کے لیے درست عقیدہ بھی شرط ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہو، عمل کمزور ہو تو درست عقیدہ کمزور عمل کو قبول کروا لیتا ہے، لیکن اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو اور عمل مضبوط ہو تو عقیدہ درست نہ ہونے کی وجہ سے وہ مضبوط عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیا جاتا ہے۔ اس کو مثال سے لیں، جیسے ایک شخص نماز پڑھے اور خوب خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، سنت کا لحاظ رکھے، اخلاص بھی کامل ہو، لیکن اس کا عقیدہ یہ ہو کہ نماز فرض نہیں ہے۔ نماز کی فرضیت کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ آدمی انکار کرے، کہے کہ نماز فرض نہیں ہے، بس اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، تو معمولی دینی بصیرت سمجھ رکھنے والا شخص بھی یہ کہے گا کہ اس کے ذمے سے نماز کا فریضہ نہیں اترا، اس کی نماز قبول نہیں ہوئی کہ اس کا عقیدہ درست نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل ایک شخص ایسا ہو جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وہ نماز کو فرض مانتا ہو، لیکن اس کا عمل کمزور ہو، نماز میں خشوع خضوع پورا نہ ہو، اللہ کی طرف توجہ دھیان پورا نہ ہو، سنت کا زیادہ لحاظ بھی نہ رکھتا ہو اور بہت زیادہ اخلاص بھی نہ ہو۔ عقیدہ ٹھیک ہے کہ نماز فرض ہے، عمل کمزور ہے۔ کسی بھی آپ دینی بصیرت رکھنے والے یا کسی عالم سے پوچھے کیا اس کے ذمے سے نماز والا فریضہ اتر گیا، اس کی نماز قبول ہو گئی، تو وہ جواب میں کہیں گے ہاں، اب اسے نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی نماز ادا ہو گئی۔ درست عقیدہ کمزور عمل کو قبول کروا گیا، اور کمزور عقیدے کی وجہ سے درست عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیا گیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ عقائد یہ اعمال کے لیے بنیاد کی مانند ہیں۔